الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172، 173 اور 174 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عہد الستو کو ذکر کیا ہے۔ عہد الستو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام اور ان سے جتنے بھی انسانیت نے قیامت تک پیدا ہونا تھا ان سب کی روح کو جمع کیا، اور وہ چمٹی کی مانند، جتنا چمٹی کا جسم ہوتا ہے اتنا ان کا جسم تھا، چمٹی کی مانند تھی ساری انسانیت، سارے لوگ، چمٹی جتنا ان کا جسم تھا، چھوٹا سا۔ جمع کر کے اللہ رب العزت نے ان سے ایک بات پوچھی۔ بات کیا پوچھی؟ بات یہ پوچھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنے کی جتنی روحیں وہاں جمع تھیں تو سب کی سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، جی ہاں اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ کو اپنا رب بھی مانا، اور رب ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ جو بھی ہمیں احکامات دیں گے دنیا میں بیٹھ کر ہم ان کو بھی بجا لائیں گے۔ اسے کہتے ہیں عہد الستو۔ اور یہ عہد بعض لوگوں کو تو دنیا میں بھی یہ عہد یاد ہے، دنیا میں آ کر بھی یہ عہد یاد تھا۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ عہد الستو مجھے ایسے یاد ہے جیسے ابھی میرے سامنے ہو رہا ہو۔ تو کچھ لوگوں کو تو دنیا میں آ کر بھی وہ عہد یاد ہے، اور اکثر کو یاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت اور طبیعت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو مانتا ہے، اور جب بھی اس کو کوئی تھوڑی سیدھی راہ دکھائی جاتی ہے تو وہ اس سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، اور یہ قدرتی اور طبعی طور پر اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، دین حق کا
راستہ بتایا جاتا ہے، اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو اس کا تبھی ملان اس کی طرف ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں۔ یہ بھی اس عہد الستو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ عہد اللہ رب العزت نے لیا کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات تو علیم بذات الصدور ذات ہے، سینوں کی باتوں تک کو بھی اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، ذرے ذرے کا علم اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ اللہ کا علم علم محیط ہے، ہر چیز کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ عہد اللہ رب العزت نے کیوں لیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ عہد اس لیے لیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ عہد اس لیے لیا اور تمہیں گواہ اس لیے بنایا کہ تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو غافل تھے دین حق سے، توحید سے ہم غافل تھے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا کیا ہے اور حق کا راستہ کیا ہے، تو تاکہ تم آخرت میں منکر نہ بن سکو، اس لیے تم سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا، اور تم نے سب نے بیک زبان ہو کر کہا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا و ربنا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عہد کی کہ تاکہ تم آخرت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے شرک کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم تو ان کی اولاد تھے، شرک انہوں نے کیا تھا۔ تو جیسے ماں باپ کرتے تو اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، لہٰذا ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یاد لیا کہ تاکہ تم یہ بھی نہ کہہ سکو آخرت، اس تم میں سے ہر ایک نے الگ الگ یہ جواب دیا، ہر ایک نے جواب دیا۔ یہ جب اللہ نے تم سے پوچھا ہے عالم ارواح میں کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو قالوا بلا، تم سب نے کہا تھا کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم آپ کو وحدہ لا شریک مانیں گے اور آپ کے احکامات کو بجا لائیں گے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ بعض باطل لوگوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے اے اللہ تعالیٰ کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ تو فرمایا جو بھی حق سے منہ موڑے گا، توحید کے راستے کو چھوڑے گا اور شرک کرے گا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو لازمی بات ہے۔ جس کو شرک پر موت آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ فرماتے ہیں اگر اسی شرک پر اس کو موت آ گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے، تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں سیدھے راستے کی طرف، اللہ کی طرف اور دین حق کی طرف لوگ واپس آ جائیں۔ اس لیے ہم بار بار پھیر پھیر کے اور الگ الگ کر کے، ایک ایک کر کے لوگوں کو اپنی آیات سمجھاتے ہیں۔ یہ اس عہد الستو کا مختصر خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، باقی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اب ان آیتوں کا ترجمہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے لیا من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، من ظہورہم، جو ان کی پشتوں سے نکلنے والی تھی، ذریتہم، ان کی اولاد سے، واشہدہم علی انفسہم،
اور اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ان ساری انسانیت کو علی انفسہم ان کی جانوں پر. اور کیا عہد لیا؟ عہد یہ لیا کہ الست بربکم، کیا تم یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو تو سب نے کہا بلا، جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہدنا ہم نے گواہی دی ان تقولوا یوم القیامہ، اور یہ عہد اس لیے تم سے لیا ہے تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. او تقولوا، یہ عہد اس لیے لیا تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا جو پہلے گزر چکے ہیں. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس عمل کی وجہ سے جو باطل لوگوں نے کیا؟ یہ بہانہ بھی تم نہ پیش کر سکو، اس لیے تم سے یہ عہد لیا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیات بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ واپس اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، کمی کوتاہیاں معاف فرما، نیکیاں اپنے دربار میں قبول فرما. جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفائے کاملہ عطا فرما. مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما. مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا. جتنے نمازی ہیں نمازوں پر استقامت نصیب فرما. بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما. اسلام کو مسلمانوں کی عزت اور سرخروئی عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا پر نظام خلافت راشدہ کو نافذ فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ایک مضبوط یا اللہ خلافت نصیب فرما. پوری دنیا پر یا اللہ جہاں کہیں دینی جماعتیں چل رہی ہیں، مجاہدین اسلام کفار کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کی مدد و نصرت فرما. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. گھر بار کی حفاظت فرما. بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرما. اپنے پیارے نبی کے روزے کا دیدار نصیب فرما. اسلام والی زندگی عطا فرما. ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما. جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوں اپنے فضل سے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.